دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل انباکسنگ پرسنالٹی پر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بایزید ثانی کے بارے میں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے دولت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول کے بارے میں۔ 24 اپریل 1512 عیسوی کو سلطان سلیم اول عثمانیہ سلطنت کے 9ویں سلطان بنے۔ اس وقت سلطان سلیم کی عمر 42 سال تھی۔ سلطان سلیم اول فارسی شاعری اور تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ سخت مزاج ہونے کے باوجود اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ مورخین اور شعراء کو میدان جنگ میں بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ جنگ کی حالت میں بھی دین کی روشنی میں فوج کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ سلطان سلیم سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمایاں نام رکھتے ہیں۔ سلطان سلیم اول کا مزاج بہت سخت تھا کیونکہ ان کے والد سلطان بایزید ثانی بہت نرم مزاج انسان تھے، جس کی وجہ سے فوج، وزراء، قاضی اور دیگر عہدیدار اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا نہ کرتے تھے۔ ان ساری خامیوں کو سلطان سلیم اول نے سب سے پہلے صحیح کیا۔ اس وجہ سے عوام ان سے بہت خوش تھی، جبکہ یورپی مورخین آپ کو ظالم لکھتے ہیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم اول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ان کے بھائی تھے۔ شہزادہ احمد جو اماسیہ کا حاکم تھا، سلطان سلیم سے بغاوت کر کے بروسا پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم بروسا پہنچے اور شہزادہ احمد کو شکست دی۔ سلطان سلیم نے اس بغاوت میں شامل اپنے 5 بھتیجوں کا قتل کروا دیا۔ سلطان کا سب سے بڑا بھائی کرکود جو منیسیہ میں تھا، اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اس پر سلطان نے کرکود کا بھی قتل کرا دیا، لیکن کرکود کی موت پر سلطان کو بہت افسوس ہوا۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ احمد نے پھر سے بغاوت کر دی۔ اس بار 24 اپریل 1513 کی جنگ میں سلطان نے احمد کو گرفتار کروا کر اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب سلطان سلیم تخت کی طرف سے مطمئن ہو گیا تو ایشیائی کوچک سے یورپ آیا اور یورپ آنے کے بعد مختلف حکومت سے صلح کی۔ اس وقت ایران کا حاکم صفوی سلطنت کا بانی اسماعیل صفوی تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے عجم کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا تھا، جس سے ایران کی سرحدیں دولت عثمانیہ کی سرحد سے جا ملی تھیں۔ اب ان دونوں سلطنت کے بیچ سب سے بڑا مذہبی اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل کے مبلغ ایشیائے کوچک میں سلطان سلیم کے خلاف بلغلاتے رہتے۔ شاہ اسماعیل نے مصر سے عثمانیوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو پناہ دی اور شہزادہ سلیم کو تخت سے ہٹا کر شہزادہ مراد کو بٹھانے کے لیے نئی چالیں چلنے لگا۔ جب یہ خبر سلطان سلیم تک پہنچی تو انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ تب 20 اپریل 1514 کو سلطان سلیم 1,40,000 کا لشکر لے کر ایران کے دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوا۔ تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زیادہ تھا، علاقہ پہاڑی تھا، پھر بھی سلطان نے فوج کو مسلسل سفر کروایا۔ جب فوج ایران کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل نے تمام علاقے ویران کروا دیے اور خود تبریز میں پناہ لی۔ سلطان سلیم کو سب سے بڑی غلے کی دقت پیش آئی۔ فوج کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ بچا تھا اور فوج پوری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ تب سلطان سلیم نے اس وقت ایک زبردست خطبہ دیا، جس کی وجہ سے لشکر میں نئی جان آ گئی۔ جب سلطان سلیم کا لشکر تبریز کی سرحد پر پہنچا تب شاہ اسماعیل کو مجبوراً جنگ کے لیے باہر آنا پڑا۔ 24 اگست 1514 کو وادی چالدران میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ عثمانی فوج بے حد تھکی ہوئی تھی، پھر بھی شاہ اسماعیل کی فوج زیادہ دیر عثمانیوں کے سامنے نہ ٹک سکی، لیکن شاہ اسماعیل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 25,000 صفوی فوجی مارے گئے۔ 4 ستمبر 1514 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے شہر تبریز میں داخل ہوا۔ تبریز کے بعد سلطان نے دیار باکر اور کردستان کے کئی صوبوں کو فتح کیا۔ ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علاقے 250 برس سے سلاطینی مملوک کے زیر حکومت تھے۔ اس وقت مصر کا مملوک بادشاہ کانسو غوری تھا، جو ایسے امراء کی طرفداری کرنے لگا جو سلطنت عثمانیہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ مملوکی سلطنت میں ان امراء کو
سلطان سلیم کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ دوسری طرف مملوکوں نے اسماعیل ثوی سے بھی اپنی ہمدردی ظاہر کی۔ ایشیائے کوچک کے علاقوں میں دونوں سلطنت کے بیچ کچھ قبیلوں میں ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے۔ سلطان نے اس روز کے جھگڑے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان علاقوں کو اپنے حدود میں شامل کرنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ مملوکی سلطنت کا مصر و شام کے علاقوں میں ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مملوکوں میں شرعی قانون پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں شام کے علماء، قاضیوں اور قبائلی سرداروں نے سلطان سلیم کو خط لکھا اور انہیں مملوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کو کہا۔ سلطان سلیم فوراً قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور 24 اگست 1516 کو حلب کے قریب ایک میدان میں پہنچے، جہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور مملوکوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں کانسو گوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے سلطان سلیم کو حلب کی چابیاں پیش کی۔ حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور شام کے بقیہ شہروں کو بنا کسی مزاحمت کے فتح کیا۔ دمشق میں سلطان سلیم اول نے مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ تعمیر کرایا اور غریبوں کے لیے یہیں ایک ادارہ بھی بنوایا۔ شام کی فتح کے بعد مصر کے لیے متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے غزہ کے معرکے میں مملوکوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد قاہرہ کے قریب مصریوں کو دوبارہ شکست کا سامنا ہوا۔ بالآخر سلطان سلیم اول نے مصر کو فتح کیا۔ خلافت عباسیہ جب سے مصر میں منتقل ہوئی تھی، تب سے اسلام کی سیاسی متحدہ قوت ختم ہو گئی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا۔ عباسی خلیفہ نے خود سلطان سلیم کو خلافت سونپ دی اور یوں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ ہوئے۔ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان ہوا، تب دنیا کے کسی گوشے سے ان کی مخالفت کی کوئی آواز نہ اٹھی۔ حجاز شریف، جو اس وقت مملوکوں کے زیر حکومت تھا، فتح مصر کے بعد وہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا۔ سلطان سلیم کو خادم حرمین شریفین کا لقب عطا کیا۔ سلطان سلیم کے بعد حرمین شریفین کی خدمت کا شرف ان کے بعد تمام سلطانوں کو تقریباً 400 برس تک حاصل رہا۔ سلطان سلیم اول نے صرف 8 سال حکومت کی۔ جب سلطنت کی کمان سلطان کے ہاتھ میں آئی، اس وقت سلطنت کا دائرہ 23,75,000 کلومیٹر تھا اور سلطان کے دور اختتام پر اس کا دائرہ 65,57,000 کلومیٹر ہو گیا تھا۔ سلطان سلیم 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں وفات پائے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان سلیم اول کے جانشین سلطان سلیمان اعظم کے بارے میں۔